السلام علیکم دوستو، آج ہم ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت اور شیطان کی چالاکی کو بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے مور اور سانپ کی، جنہیں جنت جیسی پوتر جگہ سے نکال دیا گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اللہ نے ان دونوں کو جنت سے باہر کا راستہ دکھایا؟ اس کہانی میں چھپا ہے ایک بڑا سبق جو ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری اور شیطان کی چالوں سے بچنے کی سیکھ دیتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کی شروعات جنت کا حسین نظارہ۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں ہر طرف سکون ہے، رونق ہے اور اللہ کی رحمتوں کا سیلاب ہے۔ وہاں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی تکلیف۔ وہاں کے باغ باغیچے ایسے ہیں کہ انسان کی آنکھیں ٹھہر جائے، پھل پھول جھرنے اور ہر طرف اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورتی۔ مور اور سانپ انہی باغیچوں میں رہتے تھے۔ مور، جس کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں، اس کے رنگ برنگے پنکھ، جب وہ ناچتا تو جنت کے فرشتے بھی اسے تعجب سے دیکھتے، اور سانپ جو ہر وقت اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا آج ہم اسے جانتے ہیں۔ اس کی چال تھی، اس کی باتوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ دونوں جنت میں اللہ کی عبادت کرتے، اس کی تعریف کرتے اور اس کی بنائی نعمتوں کا لطف اٹھاتے۔ لیکن پھر آیا وہ ایک دن جب شیطان نے اپنی چال چلی، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، جب اللہ نے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کی یہ تکبر، یہ گھمنڈ اسے اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ اللہ نے اسے جنت سے نکالنے کا حکم دیا، مگر شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت تک کا وقت دے، میں انسان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے اس کی مہلت منظور کی، مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو میرے بندے مجھ پر ایمان لائیں گے وہ تیری اس چال میں نہیں آئیں گے۔ شیطان نے ٹھان لیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کر کے اپنا بدلہ لے گا، لیکن جنت میں داخل ہونے کے لیے اسے کسی کی مدد چاہیے تھی، کیونکہ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا تھا۔ یہیں سے شروعات ہوتی ہے مور اور سانپ کی کہانی کی۔ کہتے ہیں کہ شیطان نے سب سے پہلے سانپ کو اپنے جال میں پھنسایا۔ سانپ اس وقت جنت کا ایک خوبصورت مخلوق تھا۔ اس کے 4 پیر تھے اور وہ تیزی سے چلتا تھا۔ شیطان نے سانپ سے کہا، اے سانپ، تو جنت کا باشندہ ہے، تجھے اللہ کی بنائی ہر نعمت حاصل ہے، مگر کیا تو نہیں جانتا تیرا رتبہ اور بڑھے؟ میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس سے تو اور بھی اونچا مقام پا لے گا۔ سانپ، جو شیطان کی چکنی چبڑی باتوں میں آ گیا، اس نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا، مجھے جنت میں داخل ہونے میں مدد کر، میں آدم کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو اسے اور اونچا کر دے گی، اور اس کام میں تو میرا ساتھ دے گا تو اللہ تجھ سے راضی ہوں گے۔ سانپ نے شیطان کی بات مان لی، کیونکہ اس کا دل لالچ اور نادانی سے بھر گیا تھا۔ شیطان نے سانپ سے کہا، مجھے اپنے منہ میں چھپا لے اور جنت کے دروازے تک لے چل۔ سانپ نے ایسا ہی کیا۔ وہ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت کے دروازے تک لے گیا، لیکن وہاں مور کھڑا تھا جو جنت کے دروازوں کی نگرانی کرتا تھا۔ مور، جس کی خوبصورتی اور عقل دونوں بے مثال تھی، اس نے سانپ کو دیکھا اور شک ہوا۔ اس نے پوچھا، اے سانپ، تو اتنی ہڑبڑی میں جا کہاں رہا ہے؟ سانپ نے جھوٹ بولا اور کہا، میں بس جنت کے باغیچوں میں ٹہلنے جا رہا ہوں۔ مگر مور کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے سانپ کو روکنے کی کوشش کی، مگر شیطان نے مور کو بھی اپنی باتوں میں الجھا لیا۔ شیطان نے مور سے کہا، اے مور، تو جنت کا سب سے خوبصورت پرندہ ہے، کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے؟ اگر تم مجھے جنت میں داخل ہونے دے تو میں آدم کو ایسا علم دوں گا کہ وہ اور تجھ کو اللہ کے قریب لائے گا۔ مور، جو اپنی خوبصورتی پر تھوڑا گرو کرتا تھا، شیطان کی اس چال میں آ گیا۔ اس نے سانپ کو جانے دیا اور اس طرح شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورجت پیڑ شجر ممنوعہ کے پاس جانے کی وسوسہ ڈالا۔ قرآن میں سورۃ البقرہ آیت 35-36 میں اللہ فرماتا ہے کہ آدم اور حوا کو جنت میں رہنے اور ہر چیز کا لطف اٹھانے کی اجازت دی، سوائے اس پیڑ کے، مگر شیطان نے ان سے کہا، یہ پیڑ تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہت دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، جو انسان تھے اور غلطی کر سکتے تھے، شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، انہیں غلطی کا احساس ہوا۔ اللہ سے انہوں نے توبہ مانگی
اللہ نے ان کی توبہ قبول کی مگر انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ اپنی زندگی کا امتحان دے سکے۔ اب باری تھی مور اور سانپ کی۔ اللہ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اسے معلوم تھا کہ سانپ نے شیطان کو جنت میں داخل ہونے کی مدد کی اور مور نے اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کیا۔ اللہ نے سانپ سے کہا، اے سانپ، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان کا ساتھ دیا۔ آج سے تیرا مقام جنت سے نکال کر زمین پر ہوگا۔ تیرے پیر چھین لیے جائیں گے اور تو پیٹ کے بل رینگتا رہے گا۔ انسان اور تو ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ اور مور سے اللہ نے فرمایا، اے مور، تجھے جنت کے دروازے کی رکھوالی کا مقام دیا تھا، مگر تو نے اپنی خوبصورتی پر گرو کیا اور شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ آج سے تو بھی جنت سے نکالا جائے گا۔ تجھ میں اب وہ رونق نہیں رہے گی جو جنت میں تھی۔ اس طرح سانپ اور مور دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ سانپ کو اس کی چالاکی اور شیطان کا ساتھ دینے کی سزا ملی اور مور کو اپنی ذمہ داری نہ نبھانے اور تکبر کی سزا ملی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہی تھی مور اور سانپ کی جنت سے نکالے جانے کی کہانی۔ اس کہانی کو سن کر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہر نماز کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ ہمیں اپنے دل سے تکبر نکال کر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے اور جنت نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ تو ملتے ہیں اگلی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم دوستو۔